बॉडी को सब कुछ समझ रहा है। और तसव्वुफ में अल्लाह के वलियों की तालीमात में जिस्म की कोई वैल्यू नहीं है, असल में है रूह। रूह। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो मैं बोल रहा हूं, मैं कौन हूं? मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये मैं कौन है? मस्जिद में नमाज हो रही थी ईशा की, अब्दुर्रहमान साहब, हाजी अब्दुर्रहमान को है तो माफ करो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। हाजी अब्दुर्रहमान साहब मस्जिद से घर को गए, हार्ट अटैक हुआ, खत्म हो गए। अभी लोग सुन्नती पढ़ रहे थे, मौलाना फारूक वगैरह सुन्नती पढ़ रहे थे, मौलाना अब्दुर्रहमान का इंतकाल हो गया। अरे अभी गए ना, अभी गए, बोले घर को गए, खत्म हो गए। और ये अचानक जो होता ना, ये हादसा होता, एक्सीडेंटली जो मौत होती है उसकी बड़ी तकलीफ होती है, अचानक। और जितने अचानक होते बड़े खतरनाक होते। मस्जिद में खड़े हुए हैं दोस्तों, साहेबों, बुजुर्गों, थोड़ी दीन की बात सुनिए, पलट के देखे कौन है भैया? तो बोले ठेले पे प्याज बेचता था, अब मस्जिद में खड़ा हो गया, दोस्तों साहेबों को दीन की बात सुनो। तो बोला ये कौन है? तो बोले मौलाना अचानक। ये अचानक है, तो अचानक जो होता है वो एक्सीडेंट होता है। अब्दुर्रहमान साहब का इंतकाल हो गया, मौलाना फारूक वगैरह सब मिलके चले। अब ये दुनिया में एक नसीहत आमेज तुमको बात बता रहा हूं कि आज भी दुनिया में बट्टेबाजी, इनको डुबाया, उनको डुबाया, इनका खा गया, उनका खा गया, समझ रहा है दुनिया में बहुत मजे में हूं, लेकिन किसके लिए कमाया? ये औलाद के लिए। अब ये औलाद का ड्रामा देखिए आप। जैसे ही इत्तला मिली अब्दुर्रहमान का इंतकाल हुआ, घर में गए तो क्या है, ड्राइंग रूम जो उनका रूम था, चारपाई पे ऐनक लगाए हुए, टोपी पहने, कुर्ता उर्ता पहन के लेटे हुए। मौलाना फारूक गए तो अब्दुर्रहमान साहब के बाबा अब्दुर्रहीम साहब बाहर आए, आगे मौलाना फारूक को लपट के बोले, फारूक साहब, अब्दुर्रहमान चला गया, अब्दुर्रहमान चला गया। इन्होंने बोले सब्र कीजिए, सब्र कीजिए। मैं झांक के देखा तो अब्दुर्रहमान तो लेटा हुआ है पलंग पे, तो अब्दुर्रहमान लेटा हुआ है, तो गया कौन? अब्दुर्रहमान चला गया, अब्दुर्रहमान चला गया। बेटा आके बोल रहा बाबा चले गए, भाई बोल रहा भाई चले गए, गए कहां? वो तो लेटे गए हैं। अगर बॉडी का नाम अब्दुर्रहमान है, बदन का नाम अब्दुर्रहमान है, तो बदन तो मौजूद है, बदन तो मौजूद है, गया कौन? और नाम अब्दुर्रहमान किसका है? तो पता चला कि बॉडी का नाम अब्दुर्रहमान नहीं है, रूह का नाम अब्दुर्रहमान है। रूह का नाम अब्दुर्रहमान है। रूह चली गई, आंख है देखता नहीं, कान है सुनता नहीं, मुंह है बोलता नहीं, क्योंकि रूह बोलती थी, मुंह आला था, रूह सुनती थी, कान आला था। अब रूह का काम है सुनना, और रूह के लिए जिस्म का होना जरूरी नहीं है। और मैंने तो देखा है मेरे दोस्तों, जो लोग बाप बेट औलाद के लिए दुनिया भर की बट्टेबाजी करते हैं, कैसे कैसे अंदाज में रुपया कमाते हैं, मगर वो औलाद का आलम ये है, बाबा मर गए, अंदर से आके लपट के रो रहा, रो के बोल रहा, क्या बोलते हैं डोला खटिया बोलते हैं ना, जनाजा जो आता, हाँ जनाजा। मौलाना को लपट के फारूक को रो रहा, बाबा चले गए, बाबा चले गए। उसके बाद पूछ रहा जनाजा आया, जनाजा आया। उसके बाद दूसरे आए तो लपट के रो रहा, बाबा चले गए, खबर खुद गई। अबे रो भी रहा है, जल्दी भी है। मैंने कहा अरे भाई, ये बिल्डिंग तेरे बाप की है, पैसा तेरे बाप ने कमाया है, 2-4 दिन रहने दे, 2-4 दिन रहने दे, जल्दी कहीं की कर रहा है भी जाने के बाद से? बोले 2-4 दिन रखूं? 2-4 दिन? बोले रहने दे भाई, तेरी बिल्डिंग है पूरी तेरे बाप की है, कमाया उन्हें, उसको रहने दे। बोले इन्हें रह गया तो हमको बाहर जाना पड़ता। बोला हजरत, बेजान अगर घर में रखूं तो घर की फिजा खराब हो जाएगी। बेजान जब घर में हो तो घर की फिजा खराब हो जाएगी। तो मैंने हाथ पकड़ के कहा, रे अकल के अंधे, जब बेजान घर में रहता है तो घर की फिजा खराब होती है, और जब बेईमान घर में रहता है तो ईमान की फिजा खराब होती है। जब बेजान को निकालना सीखा हो तो बेईमान को भी निकालना सीख।
بڑے ناٹکاں ہوتے ہیں، جنازہ آ گیا تختے پہ ڈال کے نہلا رہی، گر جا رہا، بس واہ میں بھی چلتا ہوں، واہ میں بھی چلتا ہوں، واہ میں بھی چلتا ہوں، نہلانے نہیں دے رہا، جنازے کو لٹک جا رہا، واہ میں بھی چلتا ہوں، قبر میں مٹی ڈالنے نہیں دے رہا، واہ میں بھی چلتا ہوں۔ یہ صبح سے میں دیکھ رہا تھا، واہ چلتا ہوں چلتا ہوں چلتا ہوں، بولا مٹی روکو، اس کو ڈالو، اس کو ڈالو اندر۔ پلٹ گیا، بولا کیا حضرت؟ بولے میں صبح سے بولا نا باہر چلتا ہوں باپ کے ساتھ جا۔ تو بولا یہ تو سب اوپر کے آتا ہے، اندر کون جاتے؟ خدا کی قسم اس اولاد کے لیے دنیا کی بٹے بازی کی جو خبر تک ساتھ نہ دے سکے، جو تمہارے خبر میں کام نہ آ سکے۔ اور اہل سنت والجماعت کے علماء تم کو اس رشتے کی طرف بلاتے ہیں جب سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں وہی ایک سہارا کام آتا ہے۔ نبی کی غلامی، نبی کی محبت کا رشتہ ہے، جب سب چھوڑ کے جاتے ہیں تو آقا کی دستگیری کام آتی ہے۔ اگر یہ رشتے کو تم مضبوط کر لو تو تمہاری زندگی بھی سدھر جائے، تمہاری آخرت بھی سدھر جائے۔ تو میں کر رہا تھا کہ یہ ہمارا جو سفر ہے، مستقل سفر پہ جائیں۔ آپ کی ہماری کتنے سال کی ملاقات ہے؟ 30-35 سال کی نا؟ ہاں 35 سال پہلے کیسے تھے انہوں؟ میں بھی کیسا تھا، مگر یہ 35 سال میں کتنا سفر ہوا، باڈی کتنی چینج ہوئی، یہ سفر برابر جاری ہے۔ 50 سال کے آدمی کو فوٹو اس کے 1 سال کی بتا دو تو خود نہ پہچانے۔ 50 سال میں یہ سفر کرتا رہا۔ ایک سفر وہ ہے جو ہم عالم ارواح سے یہاں آئے، عالم جسم میں آئے۔ عالم جسم سے آنے کے بعد جب ہماری روح نکلی تو کہاں جائے گی؟ عالم جسم سے ہماری روح الگ ہوئی، آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھی، پھر یہ روح ہمارے جسم میں آئی، پھر یہ روح نکلی تو کہاں ہے اس کا ٹھکانہ؟ اس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ کیا بولتے ہیں؟ عالم برزخ۔ اور برزخ وہ ایک راز الہی ہے، چاہے قبر ہو، چاہے جل کے مرے، چاہے سمندر میں ڈوب کے مرے، وہ برزخ ہے، قبر وہی ہے اس کی۔ اب اللہ رب تبارک و تعالیٰ، اب میں بات بتا رہا تھا کہ بھئی خواجہ کے مزار میں جنت کا دروازہ کیسے ہے، تو جنت کے دروازے کی بحث کر رہا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے سن، اللہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں اپنے مقربین کو کیا کہتا ہے، اپنے محبوبوں کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ سنو۔ اللہ فرماتا ہے کہ فَإِمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر مرنے والا اللہ کا محبوب ہے، مرنے والا اللہ کا محبوب بندہ ہے، وَإِمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ روحٌ و ریحانٌ و جنت النعیم، اس کی قبر میں سکون ہی سکون ہے، اس کی قبر میں سکون ہی سکون ہے، اور اس کی قبر میں باغ ہی باغ ہے، اور اس کی قبر جنت النعیم ہے۔ تو خواجہ کے مزار پہ دروازہ دیکھ رہا ہے، خواجہ کا مزار خود جنت النعیم ہے۔ اس لیے اللہ کے ولیوں کے آستانے پہ بڑا سکون ہوتا ہے۔ کیا کے لیے سکون ہوتا ہے؟ اندر سکون ہے۔ اللہ فرما رہا ہے روحن، اندر سکون ہے اور باغی باغ ہے۔ اب میرے دوستو طبیعتوں کی بات ہے، بیماری بڑھ گئی تو ڈاکٹر بولتا ہے یہ کھولی میں بن کر کے کیا رکھے ہیں، تھوڑی کھلی فضا میں لے جاؤ، باغوں کی تفریح کراؤ تاکہ اس کی طبیعت میں بحالی آ جائے، اس کی طبیعت فریش ہو جائے۔ تو جب بیماری حد سے بڑھ کے کمزوری بڑھ جاتی ہے تو طبیعت کو بحال کرنا ہوتا ہے، تو باغوں کی سیر کرتے ہیں۔ جب گناہوں سے ہم بوجھ تلے دب جاتے ہیں تو اپنی روح کو سکون پانے کے لیے اولیاء کے آستانوں پہ جاتے ہیں، مخدوم ماہینی کی چوکٹ پہ جاتے ہیں، حاجی علی کے پاس جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہاں سکون ہی سکون ہے، وہاں سکون ہی سکون ہے، اور جنت نعیم ہے، باغی باغ ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ولایت کا تصور اہل سنت والجماعت کے پاس بہت زیادہ ہے۔ ولی ہونا ڈھونڈ ڈھونڈ کے جاتے، چن چن کے جاتے، اولیاء اللہ کا تصور ہے۔ اور برخلاف اس کے ہمارے سامنے دوسری جماعتیں ہیں، ان کے پاس ولایت کا تصور نہیں ہے۔ ان کو بولتے بھائی
قرآن ہے یار، کتابیں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اب کہاں سے ولی؟ کدھر کا ولی؟ ہم کو تو کوئی ولی کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو تو نماز کافی ہے، کتاب کافی ہے، کلام اللہ پڑھ رہے ہیں، ہم کو نہ ولی چاہیے نہ ہم کو مرشد چاہیے، اور ہم کو ولی بھی ہونا مرشد بھی ہونا، اور سامنے والی جماعت کے بعد نہ ولی ہونا نہ مرشد ہونا، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہ قرآن پاک سے سنو۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اللہ جب کسی کو گمراہ کر دیتا ہے، اللہ جب کسی کو گمراہ کر دیتا ہے تو نہ اس کا کوئی ولی ہوتا ہے نہ مرشد ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ جس کو ہدایت پہ رکھنا چاہتا ہے اس کے پاس ولی بھی ہوتا ہے، مرشد بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ہدایت یافتہ جماعت ہے جن کے بعد ولیوں کا دامن بھی ہے۔ اور میرے دوستو ایک چیز یاد رکھیں، جب کبھی مصیبت ہوئی ولیوں کے پاس آئے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بھئی ولی بھی ہو پاور بھی نہ ہو، ولی ہو پاور نہ ہو، ولی کے ساتھ ہی پاور ہے۔ لفظ ولی کے ساتھ، اب یہ لوگ کہتے ہیں ولیوں کے پاس کچھ بھی پاور نہیں ہے تو انہیں ولی بھی نہیں ہے۔ ولی ہوگا پاور ہوگا، پاور بھی ہوگا اور اجازت دینے کی طاقت بھی ہوگی۔ صاحب ادھر دیکھ، تقریر میں کر رہا ہوں۔ لفظ ولی کے ساتھ میں تمہارے ذہن میں ڈال رہا ہوں کہ ولی کے ساتھ ہی پاور ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی ہے تو علم غیب ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی بھی ہو علم غیب بھی نہ ہو۔ نبی ہے علم غیب ہے، رسول ہے دینے کی طاقت ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول بھی ہو دینے کی طاقت بھی نہ ہو۔ ایسے ہی ولی بھی ہے اور پاور نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لفظ ولی کے ذاتی پاور ہے۔ مسجد میں نماز جنازہ آیا، مسجد میں جنازہ آیا، پوری پبلک کھڑے ہو گئی، امام صاحب 5 وقت کے، خطیب صاحب 5 وقت کی نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کو اجازت ہے کسی کی؟ پڑھا رہے ہیں آپ، لیکن پلٹ کے جب جنازے کے پاس آئے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ کیا بول صاحب، میت کا ولی کون ہے؟ میت کا ولی کون ہے؟ تو پیچھے سے ایک صاحب بولے ارے پڑھائیے پڑھائیے، نہیں ولی کی اجازت کی ضرورت ہے، ولی کی اجازت کی ضرورت ہے۔ ارے اتنے بڑے مولانا مفتی وقت آپ کو ایک جاہل کی اجازت کی ضرورت ہے؟ بولے وہ جاہل ہوگا یا کچھ ہوگا مگر اس کو پاور ہے اجازت دینے کا۔ ارے عقل کے اندو، مردے کے ولی کے پاس پاور ہے، مردے کے ولی کے پاس پاور ہے اور اللہ کے ولی کے پاس خود پاور نہیں ہے۔ لفظ ولی کے ساتھ ہی پاور ہے۔ لفظ ولی کے ساتھ ہی پاور آ جاتا ہے۔ حاجی صاحب نکاح پڑھا رہے، سب لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، بولے مداب خطبہ پڑھ دیجئے، بولے دلہن کا ولی کون ہے؟ دلہن کا ولی کون ہے؟ اب ایک داڑھی منڈا ہے آگے والا، جی بھائی اجازت ہے؟ ارے اتنے بڑے عالم یہ جاہل کی اجازت دے رہے ہیں، تو بولے نہیں اس وقت تک میں نکاح نہیں پڑھا سکتا جب تک کہ ولی کی اجازت نہ ہو۔ تو کیا پتا چلا کہ لفظ ولی ہے تو پاور ہے، چاہے دلہن کا ولی ہو چاہے مردے کا ولی ہو، بغیر پاور کے ولی نہیں ہو سکتا۔ ارے جب ان کا ولی بغیر پاور کے نہیں ہو سکتا تو اس کا ولی بغیر پاور کے کیسے ہوگا؟ ولی کے ساتھ ہی پاور ہے۔ اب کچھ لوگوں کو بیماری ہے ڈائریکٹ ہم تو ڈائریکٹ لیتے، کہاں سے لیتے بھائی ڈائریکٹ؟ کیا لیتے ڈائریکٹ؟ میرے دوستو میں تم کو اور ایگزامپل دے کے بتاتا ہوں، مثال۔ ماشاءاللہ یہ کافی لائٹ لگی ہوئی ہے نا، یہ لائٹ لگی ہوئی ہے، کہاں بنتی ہے؟
कहाँ है पावर हाउस? बॉम्बे में कहाँ से सप्लाई होती जी? हाँ? बॉम्बे जहाँ भी हो, पावर हाउस से पावर बना और पावर बंबई को आ रहा है। जो पावर हाउस में जो पावर बनता है, जो मेन स्ट्रीट है ना, जो शहर के बाहर जो बड़े बड़े तार 80 फीट ऊंचे होते हैं, इसके अंदर 70,000 वाट पावर होता है। ये मेन तारों में 70,000 वाट पावर होता है, और इसलिए ये शहर के बाहर बाहर खंभों से ये तार सप्लाई, लाइट सप्लाई होती है, करंट। और डायरेक्ट अगर करंट शहर बंबई को आ जाए तो बंबई जल के खाक हो जाए। शहर बंबई में इतनी ताकत नहीं है कि ये टाटा का बनाया हुआ पावर डायरेक्ट बंबई वाले ले ले। जब वहां से पावर चला तो बीच में एक सब स्टेशन बनाए, लोड की शिफ्टिंग करे, लोड को कम करे, और वहां आगे और एक पावर स्टेशन बना, लोड को शिफ्ट करे। ये लोड की शिफ्टिंग होते होते महल्ले के ट्रांसफार्मर में आया, और ट्रांसफार्मर से तुम्हारे घर को पहुंचा तो 240 हो गया। तुम्हारे घर तक पहुंचा तो 240 हो गया। चला था 70,000, घर को पहुंचा 240 हो गया। किसी तुरुंखा में दम है, मेन स्ट्रीट के तार से डायरेक्ट ले ले। ये जो बाहर तार जा रहे हैं, किसी में दम है, डायरेक्ट ले ले। अरे अकल के अंधे, काफिर और मुशरिक के बनाए हुए पावर को डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो वो सुपर पावर को कैसे डायरेक्ट ले लेंगे? ये गुनाहगारों के पावर को नहीं ले सकते, इंसानों के। मगर जब परवरदिगार आलम ने अपने पावर को कायनात में भेजना चाहा, उस सुपर पावर ने चाहा कि मेरा पावर कायनात में फैले, तो किसमें दम है कि वो डायरेक्ट पावर को ले ले? किसमें दम है कि वो डायरेक्ट पावर को ले ले? तो परवरदिगार ने मदीने में सबसे बड़ा स्टेशन बना दिया। रब्बुल आलमीन ने मदीने में सबसे बड़ा स्टेशन बना दिया। उस पावर हाउस का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मेरे महबूब, मेरे पावर को तू ले ले। अब पावर को आगे बढ़ा तो मेरे आका ने 4 ट्रांसफार्मर बना दिए। एक का नाम अबू बकर रख दिया, एक का नाम उस्मान रख दिया, एक का नाम अली अव्वल रख दिया, एक का नाम अली रख दिया। अब जब पावर चला तो बगदाद में स्टेशन बना तो अब्दुल कादिर बन गया, और हिंदुस्तान में पहुंचा तो गरीब नवाज बन गया। ये पावर चला। अब गौसे आजम के बाद जो हम जाते हैं, उसी पावर हाउस से पावर लेने जाते हैं। बड़े पीर के बाद, ख्वाजा के बाद इनका अपना कुछ नहीं है। सुपर पावर ने मदीने को दिया और मदीने वाले ने इनको अता किया है। इसलिए तो औलिया अल्लाह, अभी हमारे बुजुर्गान दीन मखदूम माही में हाजी अली, ये छोटे छोटे ट्रांसफार्मर हैं, उसी पावर हाउस के ये ट्रांसफार्मर हैं, और यहां से महल्लों में लाइट सप्लाई हो रही है, करंट। मगर कुछ को बीमारी है डायरेक्ट, हम तो डायरेक्ट लेंगे। मौलाना फारूक के घर में बैठा हुआ था, चाय पीते, फॉर एग्जाम्पल एकदम करंट डिपार्टमेंट वाले, लाइट वाले घुसे, गाड़ी में से उतरे, चाय पीते बैठे में। क्या है भाई? मीटर देखना है। मीटर देखना है, लाइट वाले। बोले देख लो। आले वाले लेके आए थे, लगा के देखे, करे, सब करे, करके चले गए। अला पूछा, फारूक कौन थे ये? वो डिपार्टमेंट वाले करंट मीटर देखने आए थे, चेक करने आए थे। हम चाय पी के बाहर निकले तो सामने के दरवाजे से पुलिस की गाड़ी में एक साहब को बिठा रहे हैं, छोटे भाई का पैजामा, बड़े भाई का कुर्ता, इतनी बड़ी दाढ़ी वाले, उनको पकड़ के पुलिस वाले गाड़ी में बिठा रहे हैं। फारूक, ये इतने बड़े मुत्तकी परहेजगार आदमी को पुलिस वाले कहां ले जा रहे? नहीं मालूम हजरत, पूछो। इन्होंने जाके पूछे, वापस आए, बोला क्यों पकड़ के ले जा रहे हैं इसको? तो बोले डायरेक्ट ले रहा था। बोले डायरेक्ट ले रहा था,
تو پتا چلا جو ڈائریکٹ لیتا ہے وہ چوری کا پاور ہوتا ہے، اور ہم ڈائریکٹ نہیں لیتے، اللہ نے جو ٹرانسفارمر بنائے اسی ٹرانسفارمر سے لیتے ہیں۔ تو اب بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم ڈائریکٹ والے نہیں ہیں، ہم تو اس کے بنائے ہوئے وسیلے سے لیتے ہیں۔ اللہ نے جو وسیلے بنایا اسی وسیلے سے اللہ سے لیتے ہیں۔ تو ہر وقت گناہگاروں کی ایک عادت رہی ہے، جب مصیبت ہوئی تو اللہ کے ولی یاد آئے۔ یہ نہیں کہ تم کو ہم کو یاد آ رہے ہیں، ہر دور میں جب مصیبت ہو گئی تو اللہ کے ولی یاد آئے۔ اور ولی سے جو کنیکشن ہے، اولیاء اللہ سے جو تعلق ہے، وہ ربط و نسبت مضبوط ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم، اپنے وقت کے جلیل القدر اللہ کے ولی حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سرفرہ آ گیا، اور آج کے زمانے میں تو جو یہودی عیسائی سوال کرتے تھے نا، اب یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، میلاد شریف میں جھنڈیاں لگے، لائٹ لگے، کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا؟ ابے ہر سال دیکھ رہا، پھر پوچھ رہا، ہر سال دیکھ رہا پھر پوچھ رہا کیا ہو رہا۔ اور عجیب ٹریجڈی ہے، ہندوستان کا مشرک ہندو نہیں پوچھ رہا، کسی کافر و مشرک نے آج تک سوال نہیں کیا کیا ہو رہا۔ کافر و مشرک کو بھی معلوم ہے کہ محمد عربی کی آمد کا مہینہ ہے، اور یہ مسلمانوں کے پوچھ رہا کیا ہو رہا۔ اور پبلک کا بھی ادعا ہے ایکشن ری ایکشن، یہ جتنے جھنڈیوں کی مخالفت کر رہے ہیں اتنے جھنڈے چلا رہے ہیں، جتنی لائٹ کی مخالفت کر رہے ہیں اتنی لائٹ لگا رہے ہیں۔ تم بولتے جاؤ، ہم لگاتے جائیں گے۔ تو میرے دوستو، پہلے بھی زمانے میں عیسائی یہودی پوچھتے تھے، اور کیسے انداز میں پوچھتے تھے۔ ایک عیسائی آیا کرسچن، امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا، ابو حنیفہ بھئی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، اور حضور کا انتقال ہوا، پردہ فرمائے حضور، ہماری آنکھوں سے پردہ فرمائے، انتقال ہوا، قبر میں آرام فرما رہے ہیں۔ عیسائی آگے پوچھا، ابو حنیفہ ایک مسافر راستہ بھٹک گیا، تو راستہ پوچھنے کے لیے جب جا رہا تھا تو دیکھا کہ ایک آدمی سو رہا ہے اور ایک آدمی جاگ رہا ہے۔ بھٹکا ہوا مسافر راستہ کس سے پوچھنا، سونے والے سے جاگنے والے سے؟ بولے سونے والے سے جاگنے والے سے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھ لیا کہ انہیں کیا پوچھ رہا، سونے والے سے مراد ہمارے نبی کو لے رہا، اور جاگنے والے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کو لے رہا۔ تو امام اعظم نے کہا سونے والے سے پتہ پوچھنا، سونے والے سے پتہ پوچھنا۔ تو بولے عجیب آدمی ہے آپ، سونے والے سے کیوں پوچھنا، جاگنے والے سے کیوں نہیں پوچھنا؟ تو میرے امام نے فرمایا جاگنے والا خود انتظار میں بیٹھا، یہ اٹھے تو راستہ پوچھوں۔ تو جو اعتراضات یہود و نصارہ کے تھے یہ ان کے ہو گئے۔ پہلے یہودی پوچھتے تھے، عیسائی پوچھتے تھے۔ شاہ ولی اللہ کے پاس آیا ایک عیسائی، آگے بولا آپ کے پیغمبر اللہ کے محبوب ہیں؟ شاہ ولی اللہ صاحب نے کہا رحمت اللہ علیہ، بے شک اللہ کے محبوب ہیں۔ تو آپ کے پیغمبر کے نواسوں کو بھی اللہ چاہتا؟ بولے بے شک چاہتا۔ تو کربلا میں شہید ہو گئے نا، کربلا میں تو یزیدی فوجوں نے تو ان کو قتل کر دیا، اللہ سے بول کے بچا لیے کیوں نہیں؟ اللہ سے بول کے بچا لینا تو اپنے نواسوں کو۔ تو کربلا میں تمہارے نبی کے نواسے قتل ہوئے تو اس بات کا پتہ چلتا کہ نہ اللہ نہ تمہارے نبی کے نواسوں کو چاہتا ہے نہ نبی کو چاہتا ہے۔ یہ سوال کرا۔ اب عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، سولی پہ چڑھ گئے، سولی دے دیے۔ تب الزامی جواب، شاہ ولی اللہ نے کہا ہمارے نبی اللہ کے پاس گئے تھے، اللہ کے پاس گئے تھے، کیا ہوا؟ اللہ سے بولے اللہ میرے نواسوں کو بچا لے، یزیدیاں جو ہے قتل کر دے رہے ہیں۔ تو اللہ کیا بولا؟ تو بولے اللہ والا محبوب میرے بیٹے کو سولی سے نہیں بچایا،
میرے بیٹے کو سولی پہ چڑھا دیا، تیرے نوازے کو کہاں سے بچاؤں گا؟ تو یہ الزامی جواب تھا. لیکن ایک